ہتھوڑا گروپ کاروائی کرتا تھا رات کے اندھیرے میں۔ یہ جو چھرا گروپ ہے یہ دن کے اجالوں میں کرتا اور صرف نوجوان لڑکیوں کو نشانہ بناتا۔ 25 ستمبر 2017 سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ ہیلمٹ پہنتا ہے، بائک پہ آتا ہے، سیاہ ٹی شرٹ پہنی اور واردات کر کے بھاگ جاتا ہے۔ دشمنی کیا ہے؟ لڑکیوں کو صرف نشانہ کیوں بناتا ہے؟ اسکول بند کرتی جاتے ہیں۔ پتہ یہ لگا کہ چچا وطنی میں کوئی 200 سے زائد واقعات اسی طرز کے ہوئے ہیں۔ وہ چکرا کے رہ گئی پولیس۔ جو شخص یہ کر رہا تھا، ناظرین عجیب سی بات یہ ہے کہ اس نے یہ اپنے آپ کو چیلنج سمجھا کہ میری گرفتاری پہ اگر حکومت اعلان کرتی ہے انعام کا تو میں بھی نہیں ان کو چھوڑوں گا۔ دوستو آج جو میں آپ کو کہانی سنا رہا ہوں نا، وہ لاہور کے دو واقعات سے مماثلت رکھتی ہے۔ ایک جاوید اقبال نامی ایک ملزم کے ہاتھوں 100 بچوں کا مبینہ قتل، پھر ہتھوڑا گروپ کے معاملات۔ ایک اور واقعہ میرے ذہن میں آ گیا، ابھی جو ہم نے یہ ججی مالشیا والا کیا کہ وہ رگ دبا کے پاؤں کی گردن توڑ کے بندوں کو مار کے لوٹ لیتا تھا۔ مالشیا کے ہاتھوں لوگوں کا قتل، ڈکیتی، وارداتیں۔ پھر کراچی میں بھی ہتھوڑا گروپ، ابتدا تو وہیں سے ہوئی تھی۔ پھر سیریل کلنگ کے اور بہت سے واقعات تھے جو شہریوں کو نہ صرف خوف میں مبتلا کرتے تھے بلکہ پولیس اور قانون نافذ کرنے والے دیگر اداروں کو تشویش میں ڈال دیتے تھے۔ یہ جو سیریل کلنگ ہے نا، یہ مختلف اوقات میں سر اٹھاتی رہی ہے، اور صرف لاہور میں نہیں، لاہور، سائیوال، چیچا وطنی، پنڈی، منڈی بہاؤالدین، فیصل آباد، پھر لاہور کے گرد و نواح قصور، گجرانوالہ، کراچی میں، حیدرآباد میں، سکھر میں، کوئی شہر نہیں تھا پاکستان کا، خود پشاور میں اور اس میں چارسدہ میں۔ یہ کئی واقعات اوپر تلے ایسے ہوئے، کبھی کوئی ٹارگٹ ہوا، کبھی کوئی ٹارگٹ ہوا۔ لیکن ناظرین یہ جو کراچی کی چھری گروپ، چھرا گھونپ گروپ، چھرا گروپ، چھری مار گروپ، کوئی نام دیے گئے اس وقت، مجھے یاد ہے سارے واقعات یہ۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ لاہور میں اور کراچی میں ہتھوڑا گروپ کاروائی کرتا تھا رات کے اندھیرے میں۔ یہ جو چھرا گروپ ہے اس کا اتنا فرق تھا، یہ دن کے اجالوں میں کرتا اور صرف نوجوان لڑکیوں کو نشانہ بناتا۔ ہتھوڑا گروپ سر پہ وار کرتا تھا، کچلتا تھا سر، دموسے سے، ہتھوڑے سے، بہت وزنی کوئی اینٹ پتھر اس کے ذریعے، لیکن یہ کرتا تھا سرہانے اور سر پہ وار۔ یہ جو چھرا گروپ تھا ناظرین، یہ لوور باڈی پر نوجوان بچیوں کو جو پیدل جا رہی ہوتی تھی ان پہ وار کرتا تھا اور ٹانگیں زخمی کرتا تھا اور گھائل کر کے فرار ہو جاتا تھا۔ لیکن یہ بعد میں ثابت ہوا ایک گروہ نہیں ہے، اکیلا ہی بندہ ہے جو ہیلمٹ پہنتا ہے، بائک پہ آتا ہے، سیاہ ٹی شرٹ پہنی اور واردات کر کے بھاگ جاتا ہے۔ کیا موٹیو؟ دشمنی کیا ہے؟ لڑکیوں کو صرف نشانہ کیوں بناتا ہے؟ سرے بازار کیوں کرتا ہے؟ خود کر رہا ہے، کسی کے کہنے پہ کر رہا ہے، نفسیاتی مریض ہے، یا اسے کوئی گزند پہنچی ہے لڑکیوں، نوجوان لڑکیوں کے ہاتھوں، یا وہ کسی انتہا پسند گروپ سے ہے؟ یہ سارے سوال تھے جن کی بنا پہ۔ اچھا، پھر ایک آخری سوال جو اٹھا اس واردات جو آج بتا رہا ہوں میں آپ کو، وہ یہ تھا کہ اسے زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا؟ آج تک نہیں پتہ چلا۔ شک و شبہ میں پکڑ لیں، وگواں پکڑ لیں، فلاں علاقے میں ایسا ہوا تھا اس کو پکڑ لیں، سب تگ و دو کی، لیکن آج تک پولیس، یہ تقریباً 8 سال گزر گئے، آج تک ٹامک ٹوئیاں مار رہی ہے، اندھیرے میں ہے، اور اسے کچھ نہیں پتا کہ یہ کس نے اتنی خواتین کو گھائل کیا۔ یہ ناظرین 25 ستمبر 2017 سے اس کا آغاز ہوتا ہے، جسے چھرا گروپ کہا میں نے۔ 25 ستمبر 2017 کو پولیس ایمرجنسی کال 15 پر یہ اطلاع کرتی ہے، گلشن جوہر کی خاتون شاہین بی بی، وہ یہ کہتی ہے کہ مجھے کسی حملہ آور نے ٹانگ پہ تیز دھار آلہ، تیز چھری نہیں کہا اس نے، چھرا نہیں کہا، تیز دھار آلہ سے وار کر کے شدید زخمی کر دیا، اور میں گھر پہ ہوں۔ ہر محلے دار اس کو دیکھ کے، گھر والے دیکھ کے اس کو اسپتال لے جاتے ہیں، لیکن پولیس یہ پہنچتی ہے، اور پولیس، یہ نوجوان لڑکی تھی، پولیس اس کو بہت غیر سنجیدہ لیتی ہے۔
ناظرین، جب تک ایک کے بعد 2 3 4 5 6 7 واقعات نہ ہونا تب تک پولیس کے کان پر جوں نہیں ریگتی، اور پولیس جو ہے نا وہ ایزی لیتی ہے ہر چیز کو۔ مقدمہ تک درج نہیں کیا ایک گلستان جوہر والی خاتون کا، اور ہوا میں چھوڑ دیا معاملہ۔ دیکھتے ہیں آتے ہیں جاتے ہیں، یہ آنیاں جانیاں پولیس کو جو ہے نا وہ کراچی سے خیبر تک ایک جیسی ہیں۔ یہ تو پنجاب پولیس تو ویسے ہی بدنام ہے کہ پنجاب پولیس ایسا کرتی ہے، مدعیوں کو چکر لگوانے میں، بلکہ چکر دینے میں، لگوانے سے بہتر لفظ ہے، چکر دینے میں کراچی پولیس بھی پیچھے نہیں ہے۔ کئی واقعات ہم نے جو ہے نا وہ پبلک کیے ہیں، اس حوالے سے گوش گزار کیے ہیں آپ لوگوں کے، کہ پولیس جو ہے نا وہ ایزی لیتی ہے، جس کے بعد جو ہے نا یہ اوپر تلے واقعات ہو جائیں تب کہتی ہو یہ تو سیریز ہے، تو فلاں ہو سکتا ہے، فلاں گینگ ہو سکتا ہے، پھر پرانے قصے ڈھونڈتی ہے۔ اب یہ جو خاتون کے ساتھ ہوا تھا، شاہین بی بی کے ساتھ، اس واقعے کے بعد اوپر تلے 2-3 واقعات ہوتے ہیں، اور اس انداز سے ہوتے ہیں کہ کوئی بھی شہری جو ہے نا وہ، خواتین خاص کر، اپنے علاقے میں نوجوان لڑکیاں محفوظ نہیں ہوتی، اور یہ نوبت پہنچتی ہے کہ اسکول بند کرتی جاتے ہیں، کالج اور یونیورسٹیز میں طالبات کی حاضری محدود کر دی جاتی ہے۔ خوف اتنا کریٹ ہوتا ہے کہ خواتین اپنے ڈیفنس کے لیے جدید طرز کی سہولیات جو ہے نا ان کا سہارا لیتی ہیں۔ گھروں سے والدین، بہن بھائی جو ہے نا ان کے بغیر بچیاں باہر نہیں نکلتی۔ اور شاپنگ، ہاں یہ بات مجھے بتائی کراچی کے لوگوں نے کہ شاپنگ کا ٹرینڈ جو تھا نوجوان لڑکیوں کا وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ باہر ہی نہیں آتی، اتنے سکیئر، ماحول اتنا خوفناک تھا، خوف اتنا کریٹ ہو گیا تھا کہ لوگ جو ہے نا سارے کے سارے وہ پریشان ہو جاتے ہیں جب تعلیمی ادارہ وغیرہ بند ہوتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو علاقے تھے نا، یہ پی آئی بی کالونی، شاہ فیصل، ڈالمیاں، راشد مناس روڈ، عزیز بٹی، یہ سارے علاقے جو تھے ان میں اتنے واقعات ہوئے کہ لوگ خوفزدہ ہو گئے، ڈر گئے، بچیوں کو گھروں سے باہر نکلنا بند کر دیا۔ اب ان واقعات کے بعد جو ہے نا وہ پولیس کو پتہ چلا کہ اب تو بہت خطرناک کام ہے، لیکن جتنی دیر میں پولیس کو ہوش آیا حملے بند ہو گئے، پولیس پھر سو گئی۔ جب حملے بند ہوئے تو پولیس سو گئی، لیکن وہ جو حکومت تھی اس کو لوگ کچوکے دیتے رہے، تنگ کرتے رہے کہ جی اس کا کوئی سدباب کریں تو بڑا خطرناک واقعات ہوئے ہیں۔ پھر مقدمات درج کرنے پڑ گئے، پولیس نے کئی مقدمات درج کیے، میں نے جتنے آپ کو علاقے بتائیں سب کے مقدمات درج ہو گئے۔ اور تو ایک ڈی آئی جی تھے سلطان خواجہ صاحب، ڈی آئی جی ایسٹ کراچی، ان کی سربراہی میں ایک اسپیشل ٹاسک فورس بن گئی، ایک ایس پی شامل، 2 ایس پی، ایک ایس ایس پی، ایک ایس پی، 2 ایس ایس پی شامل کیے گئے، ڈی ایس پی شامل، انسپیکٹر، ایس ایچ او، جن تھانوں کے واقعات جہاں جہاں متاثرہ تھانے تھے جن حدود میں، ان ساروں کے ایس ایچ اوز کو شامل کیا گیا تاکہ وہ انفارمیشن کلیکٹ کریں، گیدر کریں۔ تو پولیس نے پیٹرولنگ بڑھا دی، پیٹرولنگ بڑھائی کہ گلی محلے میں گشت تو بڑھ گیا۔ ایک نیا کام کیا پولیس نے، اور میرا خیال ہے کہ وہ بڑا ہیلپ فل ثابت ہوتا اگر وہ نیک نیتی سے ہوتا، لیکن وہ تھوڑے دن کے لیے تھا، کہ پولیس نے جو خواتین تھیں پولیس کے محکمے میں ان کو سادہ پوش کر دیا، ان کو سادہ کپڑوں میں مختلف علاقوں میں، خاص کر یہ جہاں مارکیٹس زیادہ ہیں، جو تجارتی مراکز ہیں، ان میں خواتین پولیس اہلکاروں کا، خفیہ اہلکار کو پولیس کی، ان کو ناکوں پہ بھیجا گیا، ان کے ناکوں کے ساتھ ساتھ گشت ان کا کروایا گیا، اور ان سے کہا جی وہ گشت کر کے پھر کے دیکھیں کہ کس طرح شاید قابو آ جائے۔ ایک ہی نوجوان ہے، سی سی ٹی وی فوٹیج ساری آ گئی کہ وہ نوجوان آتا ہے، ہیلمٹ پہنا ہے، سیاہ اس نے پہنی ہوئی ہے ٹی شرٹ اور ٹراؤزر پہنا ہوا ہے، اور موٹر سائیکل پہ آ کے، موٹر سائیکل خواتین جا رہی ہیں، رخ ان کا دوسری طرف ہے، پیچھے سے آتا ہے، آگے موٹر سائیکل آتا ہے اور ٹانگ میں چھرا مار دیتا ہے۔ یہ واقعات عکس بند ہو گئے، جہاں کراچی کے جہاں جہاں سی سی ٹی وی فوٹیج ملی وہ اکٹھی کی گئی۔ لیکن ناظرین عجیب سی بات یہ ہے کہ سارے حربے سب کے سب ناکام ہو گئے، پولیس کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکی۔ پھر جب حکومت پہ پریشر پڑا، پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، سید مراد علی شاہ جو ہے نا، یہ 2017 میں وزیر اعلیٰ تھے، تو انہوں نے کہا کہ 5 لاکھ روپے انعام کا اعلان کر دیا کہ 5 لاکھ روپے انعام دیں گے جو یہ ٹریس کرے گا۔ پبلک بتائے، مطلب یہ تشہیر جو ہے نا وہ عوام الناس کے لیے کی گئی کہ جو بتائے گا اس کو 5 لاکھ روپے ملے گا۔
تو آپ دھیان رکھیں، ہمیں اطلاع دیں، فلاں 15 پہ اطلاع کریں، یہ جو اسپیشل فورس بنی ہے اس کو بتائیں۔ وہ ڈی آئی جی صاحب جو ہیں سلطان خواجہ صاحب، انہوں نے جو ہے نا کوئی 10 ایک میٹنگیں کر کے اور مختلف اینگل سے وہ سارے سی سی ٹی وی فوٹیج اور وہ جتنی میسر شہادتیں تھیں ان کے ذریعے جو ہے وہ دیکھنے کی کوشش کی کہ کیا ہوا ہے۔ یہ ٹریس پھر بھی نہیں ہوا، لیکن ان کو یہ اطلاع ملی کہ وسیم نامی ایک شخص ہے جس نے پنجاب کے شہر ساہیوال کے متصل چیچا وطنی، مشہور ہے، پتہ یہ لگا کہ چیچا وطنی میں کوئی 200 سے زائد واقعات اسی طرز کے ہوئے ہیں۔ وسیم نامی ایک نوجوان ہے جو سٹیپ کرتا ہے، زخمی کرتا ہے عورتوں کو۔ یہ لڑکا منڈی بہاؤالدین کا تھا وسیم، یہ اس پہ فوکس کر لیا، پتلا دبلا سا نوجوان تھا، چھوٹی داڑھی تھی اس کی، یہ فوکس کر لیا کہ اس کو قابو کیا جائے۔ اس کے بارے میں انفارمیشن لی تھی، پتہ لگا جائے کہ 1 سال تک وہ بیچارہ زیر حراست رہا، گرفتار رہا، لیکن اس میں ثابت کچھ نہیں ہوا، اور ثابت نہیں ہوا وہ رہا ہو گیا۔ اسے جا کے پکڑ لیا، اسے پکڑ کے لائے، تفتیش کی اس سے، تو اس نے 2 انکشاف انگیز گفتگو کی، دو طرح کی۔ ایک تو اس نے یہ کہا کہ میں کبھی کراچی آیا ہی نہیں 2017 میں، یہ تو یہیں رولڈ آؤٹ ہو گیا کہ کراچی میں ہونے والا چھرا گروپ جو متحرک ہوا تھا اس کا وسیم سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک تو پہلی بات تو یہ پتہ لگ گئی کہ 2013-14 میں اس نے چیچا وطنی میں ناظرین واقعات کیے تھے، وہ اس نے اقرار جرم پہلے وہی حساب جو ہوتا ہے پولیس کے روبرو کیا ہوگا، بعد میں عدالت میں مکر گیا ہوگا اور عدالت نے اسی بنا پہ 1 سال بعد اس کو چھوڑ دیا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ کراچی میں حراست میں ہے، تفتیش کر رہی ہے پولیس اس سے، اور اس نے یہ کہہ دیا کہ میں تو کراچی آیا نہیں بھائی، کوئی اس کا کلو نہیں ملا، واقعی نہیں ملا، کراچی آمد کا کوئی ثابت ہوتا ہی نہیں۔ اس دوران کیا ہوا، جب وہ پولیس کسٹڈی میں ہے کراچی میں، تو ناظرین لاہور میں اس طرح کے 2 واقعات ہو گئے، تو پھر وہ چکرا کے رہ گئی پولیس کہ پہلے تو وہ کراچی نہیں آیا، دوسری بات ہے کہ یہاں ہمارے پاس ہے تو لاہور میں کس نے کر دیا؟ تو اس نے کہا اٹ از اندر، میں نے کہا یہ نہیں ہے، وسیم تو نہیں، اس کو خارج از امکان قرار دے دیا، بات ختم ہو گئی۔ لیکن کراچی میں جس دن وزیر اعلیٰ نے اشتہار چھپا اخبارات میں، ٹی وی پہ چلتا رہا ایڈ کہ جی یہ 5 لاکھ ملیں گے جو کرے گا، جیسے اعلان ہوا 5 لاکھ کا، کراچی میں یہ واقعات اثر نو شروع ہو گئے۔ جو شخص یہ کر رہا تھا، ناظرین عجیب سی بات یہ ہے کہ اس نے یہ اپنے آپ کو چیلنج سمجھا کہ میری گرفتاری پہ اگر حکومت اعلان کرتی ہے انعام کا تو میں بھی نہیں ان کو چھوڑوں گا۔ وہ میرا خیال طیش میں آ گیا ہوگا، اس نے جو ہے نا اس کو اپنے لیے چیلنج سمجھا ہوگا، اور وارداتیں دوبارہ شروع ہو گئیں، اور جو وارداتیں پہلے مختلف علاقوں میں ہو رہی تھیں اس سے ہٹ کے نئے علاقے منتخب کر کے اسی حملہ آور نے نئے واقعات شروع کر دیے، اور اس کے بعد جو ہے نا یہ کئی واقعات اوپر تلے ہوئے جو اسی شخص نے کیے، اسی بندے نے کیے، اور وہ کر کے متواتر کرنے کے بعد جو ہے وہ بآسانی فرار ہوتا، کوئی اسے پکڑ نہیں سکا، پولیس کی پٹرولنگ ناکام ہوئی، خواتین کی مخبری ناکام ہوئی، وہ جو خفیہ ڈالی تھی وہ ناکام ہوئی۔ ناظرین ایک اور کام بھی ہوا، جب نوجوان بچیاں جو ہے نا وہ زیادہ نشانہ بنی تو انہوں نے جدید طرز کا جو سیکورٹی سسٹم ہوتا ہے نا سیلف ڈیفنس کا، اس کے آلات کا سہارا لیا۔ مثلا کیا، پہلی بار وہ کرنٹ مشین وہ اپنے ساتھ رکھ لیتی تھی، پھر پیپر سپرے، چھری، سٹک یہ رکھنے شروع کر دی اپنے ڈیفنس کے لیے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ عدم تحفظ کا کیا احساس ہوگا خواتین کو کہ اب کام بھی تو کرنے ہیں نا۔ جو بچیاں گھروں کی کفیل تھیں، جو تعلیم کے حصول کے لیے جا رہی تھیں، جو ٹیچنگ کرتی تھیں، وہ بینکرز خواتین، نوجوان بچیاں جو تھیں بینکرز، پڑھی لکھی خواتین، یونیورسٹی اسٹوڈنٹس، ان سب میں یہ خوف تھا، اور وہ عدم تحفظ کا شکار جو ہوئی تھیں تو انہیں کچھ نہ کچھ سہارا لینا تھا، تو وہ باہر آنا مجبوری جن کا بن رہا تھا، جو گھر کا نان نفقہ چلاتی تھی، ان کے لیے کتنی مشکل ہو گئی۔ یہ 2017 سپٹمبر سے لے کے کتنے سال، 1.5 سال تک چلا یہ چھوڑا گروپ جو ہے، اب جو وقفہ 2 دفعہ آیا پھر ریوائیو ہوتا تھا، تو اس دوران یہ جو نوجوان بچیاں ہیں انہوں نے اپنے والدین کا سہارا لیا، بھائیوں کے ساتھ جاتی تھیں۔ خاوندوں کو جو ہے نا پریشانی بڑھ گئی، جوان اور اپنی جو بہویں تھیں، تو اس کے بعد یہ سیلف ڈیفنس کے لیے بھی انہوں نے کچھ نہ کچھ طریقہ اختیار کیا، وہ بھی کارگر ثابت نہ ہوا، اور واقعات جو ہے نا اوپر تلے اتنے ہوئے جو قابو نہ آئے۔ اور پھر پولیس نے نفسیاتی ماہرین سے بھی پوچھا کہ یہ کون ہے، کیا شخص ہے، تو وہ یہ نفسیاتی ماہرین تو یہ کہتے ہیں کہ خواتین کو ٹارگٹ کرنا جو ہے نا
یہ مخصوص لوگوں کی عادت بھی ہوتی ہے بعض اوقات، اور کئی لوگ اس طرح کے واقعات میں گرفتار ہوئے ہیں۔ 2017 میں جو شہرت ہوئی اتنی بڑی اس گروہ کی، تو وہ کوئی فائدہ نہ پہنچا۔ گروہ کو پکڑنے والا پولیس والے جتنے یہ ٹیمیں بنی تھیں، یہ ساری کی ساری جو ہے نا یہ ناکام ہو گئیں۔ پولیس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں جو ہے نا ٹامک ٹوئیاں مارتی رہی، کسی کو کوئی قابو نہ آیا۔ نفسیاتی ماہرین کی بھی کوئی تدبیر کارگر ثابت نہ ہوئی، اور پولیس کے ساتھ ساتھ دیگر اداروں کی بھی معاونت اور اشتراک لیا گیا، وہ بھی ناکام ثابت ہوا۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس طرح کے واقعات جو ہیں نا وہ کراچی، لاہور، چچا وطنی، ساہیوال یہاں تو ہوتے رہے ہیں۔ بعض شہروں میں ایسے واقعات ہوئے جن کے بارے میں مجھے پولیس افسران یہ کہتے ہیں کہ وہ منظر عام پہ نہیں آئے۔ وہ خواتین نشانہ بنی تو لوگ خوف کے مارے پولیس کو بھی اطلاع نہیں کرتے تھے، اعتماد میں بھی نہیں لیتے تھے۔ اور اس کے بعد جو واقعات تو رکے تو نہیں، لیکن کراچی میں جو ہے نا وہ اس چھرا گھونپ حملہ آور ہے، اس کا آج تک کچھ پتہ نہیں چلا۔ یہ 8 سال گزرنے والے ہیں، تقریباً ہو ہی گئے ہیں۔ 8 سال کے بعد جو ہے ہم وہیں کھڑے ہیں جہاں 25 ستمبر 2017 کو کھڑے تھے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ تمام جدید آلات، سہولیات اور جدید طرز کا طریقہ تفتیش متعارف کرانے کے باوجود یہ چھرے والا حملہ آور ٹریس نہیں ہوا۔ لیکن آج جب میں آپ کے سامنے مخاطب ہوں تو صرف 2 روز قبل راولپنڈی کے گلزار قائد میں ایک واقعہ پیش آیا ہے۔ ناظرین، ایک نرس، نوجوان نرس، وہ وہاں سے گزر رہی تھی، وہ بڑی وائرل ہوئی ہے، ویڈیو عام دکھائی دے رہی ہے۔ اس میں وہ سدرا نامی نرس جو ہے وہ ایک جگہ سے گزر رہی ہے، پیچھے سے ایک نوجوان آتا ہے اور پسٹل کے فائر کرتا ہے اس کے، اور فائر کر کے وہیں اس کو گرا دیتا ہے۔ وہ بیچاری وہیں دم توڑ جاتی ہے۔ نوجوان لڑکی کا قتل جو ہے نا اس قدر خوفناک کہ پنڈی پولیس، یہ جڑواں شہر جو ہے نا اسلام آباد پنڈی، یہ وہاں تو بہت سارے واقعات آئے روز ہوتے رہتے ہیں، اور یہ کئی جو ہے نا یہ کہوٹا سے اس کا تعلق تھا۔ پاکستان کا پہلا ایٹمی مرکز ہے کہوٹا، وہاں کی رہنے والی تھی یہ بچی، جاب کی غرض سے بطور نرس ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں وہاں یہ جاتی تھی، اور وہاں جانے کے لیے پیدل چل رہی ہے، پیچھے سے کسی نے گولی ماری، وہ بیچاری چلی گئی اس دنیا سے۔ کس نے ماری، کیوں ماری، وجہ انات کیا تھا، پس پردہ حقائق کیا ہیں، پولیس بالکل اس واقعے میں بھی کراچی پولیس کی طرح جو ہے نا وہ اندھیرے میں ہے، ابھی تک اس کا بھی پتہ نہیں چلا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ کوئی نہ کوئی جدید طریقہ ضرور نکالا جائے۔ دیکھیں ہمارے ہاں آپ نے ویمن پولیس اسٹیشن بنا دیے، لیکن وہاں جو خواتین تعینات ہیں، بڑے افسوس سے یہ بات کہہ رہا ہوں، بڑے تجربے کی بنا پہ کئی لیڈیز پولیس اسٹیشن میں جا کے دیکھا، وہاں کی خواتین پولیس افسران تفتیشی مراحل سے نابلد ہیں۔ وہ خواتین افسر و اہلکار جو ہیں وہ خواتین کے مسائل تو سمجھتی ہوں گی، مقدمات نہیں سمجھتی، واقعات کی جانچ پڑتال تفتیش کا کوئی رخ نہیں جانتی۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ خواتین کے ہم ٹھیک ہے بہت بڑے بڑے ہم نے شعبے بنا دیے ہیں جینڈر کے، اس میں تربیت کا فقدان ہے۔ میرا خیال ہے تربیت کا عنصر جو ہے اسے بڑھانے کی ضرورت ہے، تب یہ چھرا گروپ کے ہاتھوں گھائل ہونے والی خواتین کے واقعات بھی ٹریس ہو جائیں گے، اور اس پنڈی میں ہونے والا، اسلام آباد میں ہونے والے اوپر تلے جو واقعات ہوئے خواتین کے قتل کے، ان کے اصل جو مقاصد تھے، پس منظر میں جو حالات، واقعات، مشن تھا، وہ بھی منظر عام پہ آ جائے گا۔